مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان، مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام ہے رمضان کریم، جہاں پر ہم روزانہ ہی کچھ نہ کچھ رمضان مبارک سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، لیکن آج تھوڑا ہٹ کے ہم ایک بہت بڑے واقعے ہسٹوریکل ایونٹ سے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف کو چھوڑ کر آپ کو جانا پڑا، پھر جب لوٹ کر واپس آئے تو وہ جو ہسٹوریکل ایونٹ تھا وہ کیسے ہوا، کیا ہوا، اور اس میں ہم نے کیا سیکھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آخر تک دیکھیں گے تو بہت کچھ حاصل کریں گے۔ جو فتح مکہ کے وقت کے واقعات ہیں، جو خاص وہ جو ایک مومنٹ ہے جس وقت یہ مکہ فتح ہوا، اس وقت کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ 10 رمضان ہے، 8 سنہ ہجری ہے، نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ سے 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پاک کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ پر پہنچے مکہ پاک کے قریب۔ لک ایٹ دی اسٹریٹجی، کیا پلان تھا۔ مر الزہران کا ایک علاقہ تھا، رات کا وقت ہو گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ 10 کے 10,000 لوگ، اور ایک روایت کے مطابق 12,000 تھے، سب کو حکم دیا کہ سب نے اپنا اپنا الگ الگ چولہا جلانا ہے۔ اچھا، اب سب نے اپنا اپنا چولہا جلایا۔ اب مکے سے جو جاسوس تھے وہ دیکھنے کے لیے آئے کہ دیکھیں مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، کیا تیاری ہے، تعداد کیا ہے۔ جب ان لوگوں نے آ کر صحرا کے اندر ہزاروں چولہے جلتے ہوئے دیکھے نا، وہ کہنے لگے جب اتنے چولہے جل رہے ہیں تو لوگ کتنے ہوں گے۔ صحیح۔ اس وقت اس طرح تو نہیں تھا کہ کوئی دوربین کے ذریعے یا کاؤنٹ کر لیا جاتا ہو، اسی طرح اندازہ لگایا جاتا ہوگا سیٹلائٹ کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے، کوئی گوگل کے ذریعے چیک کر لیں۔ اللہ اکبر، جب وہ لوگ واپس آئے انہوں نے اطلاع دی قریش کے لوگوں کو کہ اس بار مدینے سے بہت بڑا لشکر آیا ہے اور آپ لوگ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس کے ساتھ لڑائی کرنے سے ہار جاؤ گے، بہتر یہ کہ ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیا جائے، سلو کر لی جائے۔ اب نبی پاک علیہ السلام سبحان اللہ مکہ پاک کی طرف جب آتے ہیں تو پیارے آقا علیہ السلام نے لڑائی کا حکم نہیں دیا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ فاتح مکہ کا پہلا آرڈر کیا تھا؟ پیارے آقا نے ان لوگوں کے لیے اناؤنس کیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے، اس سے بھی لڑائی نہیں کی جائے گی۔ حالانکہ وہ لوگ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، مگر حکم یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کی طرف سے اٹیک نہیں ہے، آپ نے سرنڈر کر دیا تو ہم بھی آپ سے لڑائی نہیں کریں گے۔ تو اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کے چچا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور ابو سفیان جو ہے نا وہ بڑے فخر والا آدمی ہے، سردار ہے، کوئی ایسا اعلان کر دیں اس کی بھی فیس سیونگ ہو جائے، اس کو بھی عزت مل جائے۔ وہ بھی ابو سفیان بھی ایمان نہیں لائے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے، دشمن کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ اب ابو سفیان جو تھے وہ اپنے مکے میں گئے اور لوگوں کو کہا دیکھو ہم لشکر دیکھ کر آئے ہیں، ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ there is a big crowd، ہم نہیں لڑ سکیں گے، وہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور ہم سب کے لیے ایک اعلان یہ ہے کہ جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ تو کچھ لوگ ان کے گھر میں داخل ہو گئے، کچھ کعبے میں چلے گئے۔ اب لوگوں نے کہا کہ ہم کتنے لوگ آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں؟ سارا مکہ تو نہیں آ سکتا نا۔ تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ ایسا کرو کہ جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، جو کعبے میں چلا جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ تو کچھ لوگ اپنے گھر میں چلے گئے، دروازہ بند کیا، کچھ لوگ کعبے میں چلے گئے، کچھ ابو سفیان کے گھر میں چلے گئے، اور اب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ سبحان اللہ، اب جو یہ شان تھی نا آنے کی، اور یہ حدیث میں اس کے الفاظ موجود ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام اس شان سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی زبان پر تلاوت قرآن ہے، نبی پاک سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور نبی پاک کا جو عاجزی کا انداز تھا کہ آپ اتنا جھک کر اونٹنی پہ بیٹھے تھے کہ آپ کا سر اقدس اونٹنی سے لگ رہا ہے۔ اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے کوئی غرور نہیں ہے، گردن تانی ہوئی نہیں ہے کہ آج موقع ملا ہے بدلہ لینے کا، بالکل عاجزی اور انکساری کا پیکر بنے ہوئے، سیاہ امامہ نبی پاک کے
सर मुबारक पर है, इज्ज़ व नियाज मंदी का इजहार है और शान नबूवत के साथ सहाबा किराम की झुरमुट में नबी पाक मक्के में दाखिल होते हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलाम अब वहाँ पर मौला अली की बहन उम्मे हानी बिनते अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पर तशरीफ ले गए। ये वही उम्मे हानी हैं जिनके घर से नबी पाक मेराज की शब रवाना हुए थे। अब बड़े अरसे बाद मक्का आना हुआ था, तो पहले उम्मे हानी के घर जाते हैं। वहां पर प्यारे आका ने गुस्ल फरमाया, 8 रकात नमाज चाश्त अदा की। अब यहाँ पर गोया शुक्राने की भी अंदाज है। फिर उसके बाद एक और बड़ी प्यारी बात हुई कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए उम्मे हानी, आज आपके घर आया हूँ, कुछ खाने को है? तो वो कहती है हुजूर कुछ रोटी के टुकड़े हैं। प्यारे आका की बारगाह में सूखी रोटी के टुकड़े रख दिए। अजीम फातेह का अंदाज, आप जरा गौर करें, अजीम फातेह है और इसके बाद भी आजिज़ी का ये अंदाज है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन खुश्क रोटियों को लिया और पानी में नरम करने लगे और फरमाया घर में कोई सालन नहीं है? तो कहा जी हुजूर सिरका है। तो फरमाया सिरका ही ले आओ, और फरमाया सिरका क्या ही अच्छा सालन है। कितनी इनकरेजमेंट है, किसी के घर गए हैं, खाना वो नहीं है तो फिर भी उसकी हौसला अफजाई हो रही है। आजिज़ी देखें कि सूखी रोटी खा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये वो शख्स हैं, ये वो हस्ती हैं कि जो 12,000 का लश्कर लेकर आए हैं और मक्का कॉन्कर किया हुआ है। बड़े बड़े सरदार सरेंडर हैं और सूखी रोटी खा रहे हैं और जबान पर शुक्र है, नाशुक्री नहीं है। अच्छा, अब ये हो गया। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सुभान अल्लाह, अब तो अरमान जागे थे ना कि काबे का तवाफ होगा, काबे का दीदार करेंगे। सहाबा बड़े एक्साइटेड थे। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने काबे का पहले तवाफ किया, हजर अस्वद को बोसा दिया। काबे के अंदर बुत थे, नबी पाक ने उन बुतों को निकाला। मेरे आका की वजह से काबे की इज्जत में इजाफा हुआ। सुभान अल्लाह। उसके बाद काबे की छत पर अजान दी गई। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु को यह शरफ मिला। दुनिया ने देखा कि हबशा के रहने वाले, अफ्रीका के रहने वाले गुलाम को काबे की छत पर चढ़ने का मौका मिल रहा है और वहां से उन्होंने अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की। असद भाई, ये वो अजान थी जिसका बरसों से इंतजार था। मुसलमान इस तरह अलल ऐलान अजान नहीं दे सकते थे, अलल ऐलान नमाज नहीं पढ़ सकते थे। जरा इमेजिन कीजिए उन 10-12 हजार सहाबा के दिलों में खुशी का आलम क्या होगा कि आज अल्लाह ने जीते जी हमें ये मौका नसीब किया। ये वही काबा था कि तवाफ करते तो मार पड़ती थी, अजान देते तो मार पड़ती थी, सजदा करते तो कंधे पे गंदगी रख दी जाती थी, और आज मुसलमानों को अल्लाह ने ये मौका दिया था। एवरीबडी इज इन ब्यूटीफुल मूड, बहुत खुश थे। मगर दूसरी तरफ वो लोग थे कि जिन्होंने जुल्म और सितम की आंधियां बहाई थी, जिन्होंने क्या नहीं किया था। आप जुल्म का नाम तो लीजिए ना। हजरत बिलाल हबशी को तपती रेत पर लिटाना, हजरत खब्बाब को जलते कोयलों पर लिटाया गया था, कई सहाबा को बांधकर पानी में डुबकियां दी गई कि ईमान से फिरने के लिए किसी तरह ईमान से फिर जाएं। नबी पाक की राह में कांटे बिछाए गए। ये वही जालिम भी वहां मौजूद थे कि जब ओहद के मैदान में हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी पाक के चहीते चचा थे, उनको किस तरह शहीद किया गया था। आपके कलेजे को टुकड़े किए गए। आले यासिर के वाकयात, हाँ, आले यासिर को कितनी तकलीफ। यानी अब आप जरा गौर करें, रिवेंज का कैसा मौका था। यानी ताकत है, सब कुछ है, एवरी पावर है, आपके पास मौका था कि उन सब के सर उड़ा दिए जाते। अब ये सरदाराने कुरैश, सरदाराने मक्का लर्जा हैं, परेशान थे, और इमेजिनेशन यही थी कि आज हमारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ऐलान का इंतजार, हमने इतना सताया है कि आज हमारी खैर नहीं है। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अब क्या किया? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। प्यारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने पहले खुतबा दिया, और वो खुतबा एक तारीखी हैसियत रखता है। प्यारे आका के खुतबे के जरा चंद अल्फाज सुनिएगा, महसूस कीजिए। काश ये एक मंजर हमारी आंखों के सामने आए कि मेरे आका भी हैं, सहाबा भी हैं, मक्का कॉन्कर हो चुका है, फतह हो चुका है, और सामने वो सारे लोग खड़े हैं जिन्होंने जुल्म सितम की आंधियां बहाई हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका उस वक्त भी क्या इस्लाम की दावत दे रहे हैं। नबी पाक फरमाते हैं, एक खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, उसने अपना वादा सच कर दिखाया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपने बारे में फरमा रहे हैं कि उसने अपने बंदे की मदद की और कुफार के तमाम लश्करों को तनहा शिकस्त दी। तमाम फख्र की बातें, तमाम पुराने खून बहा और जाहिलियत की रस्में सब मेरे पैरों के नीचे हैं। सिर्फ काबे की तौलियत और हुज्जाज को पानी पिलाना, ये 2 एजाज कंटिन्यू रहेंगे, ये इससे मुस्तस्ना है। ए कौम कुरैश, अब जाहिलियत का गुरूर और खानदानों का इफ्तिखार खुदा ने मिटा दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हम लोग, तमाम लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से बनाए हुए हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक ने कुरान पाक की कुछ आयतों की भी तिलावत की। उसके बाद हजारों के मजमे की तरफ नजर दौड़ाई।
وہ سارے لوگ یاد آ رہے تھے، وہ سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے بہت بہت ستایا تھا، بڑی تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ اب نبی پاک کے احد کے میدان میں دندان مبارک کو تکلیف پہنچی، میرے آقا کے چہرے کو لہو لہان کرنے والے بھی لوگ موجود تھے، مگر اب نبی پاک نے ان تمام لوگوں کے سامنے ایک اعلان کیا، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ آج تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اللہ، ذرا غور کیجئے، اس جملے کی ہیبت کو محسوس کیجئے کہ ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ کہ آج ہماری آخری لمحات ہیں، نبی پاک اناؤنس کر رہے ہیں کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ وہ کانپ اٹھے مگر امید کے ساتھ عرض کرنے لگے کہ اخن کریم و ابن اخن کریم، حضور آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پیارے آقا نے وہ بات فرمائی جو قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ آقا فرماتے ہیں آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد۔ یعنی یہ منظر کبھی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا ہوگا کہ جانی دشمنوں کو بلکہ جان لے چکے صحابہ کرام کی نا، نبی پاک کے رشتہ داروں کو قتل کیا اور شہید کیا ان لوگوں نے، مگر نبی پاک نے سب کو معاف کر دیا۔ اچھا یہ تو معافی ہو گئی، ایک اور عظیم اعلان ہوا جس کا ڈسکس کم کیا جاتا ہے۔ مکے سے جو صحابہ چھوڑ کر مدینے گئے تھے نا جی، ان سب کی پراپرٹیز، ان سب کے بزنس پر یہ لوگ قابض ہو گئے تھے، تو اب تو ٹائم تھا کہ ان کی پراپرٹیز واپس دلائی جاتی۔ تو نبی پاک نے اپنے انصار صحابہ اور مہاجرین سے کہا کہ جس کی جو پراپرٹی مکے والوں نے لی ہے وہ بھی انہیں معاف کر دو، وہ بھی انہیں چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، جان کی امان بھی، جان کے مال بھی دے دیا۔ اچھا اب اس کا رزلٹ کیا آیا؟ دیکھیں اب ذرا سمجھ رہا ہے جو آج ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں نا، وائی ہم نے ٹاپک کیوں چوز کیا، جو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ذرا غور کیجئے ناظرین، نبی پاک سب کو قتل کرنے کا حکم فرما دیتے، لاجک بھی تھی، اتنا ستایا تھا، باری ہماری تھی، مگر اس معافی نے کیا کیا؟ اگر وہ سارے قتل ہو جاتے نا، ان کی آنے والی نسلیں اسلام دشمن رہتی، اپنے والد کا انتقام لینے والی بنتی۔ نبی پاک نے جب یہ معافی کا اعلان کیا نا تو زاروں کتار سرداران قریش رونے لگے اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ یہ ایک سال میں 10,000 سے 1,24,000 کیسے ہوئے؟ یہ وہ فتح مکہ کی معافی تھی جس نے دل بدل دیے، جس نے لشکر کے لشکر اسلام میں داخل کر دیے۔ اس سے سیکھنے کو یہ ملا کہ معاف کر کے آپ لوگوں کو اپنا بنا سکتے ہیں، ریونج لے کر، بدلہ لے کر آپ دشمنی تو بڑھا سکتے ہیں، اور اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ آج کے اس چھوٹے سے پروگرام کا ایک میسج میں آپ کو حدیث پاک کی صورت میں دینا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے، پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ پلیز رمضان کا مہینہ ہے، دشمنی نہ کریں، ریونج نہ لیں، معاف کر دیں، درگزر کیجئے۔ فتح مکہ یہ میسج دے رہا ہے مجھے اور آپ کو، آپ معاف کر کے لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں، زندگی خوشحال کر سکتے ہیں۔ آخری بات کر کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں، اور اس بات کو یاد کر لیجئے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے، جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اب غور کر لیں کہ ہمارا امپلائی غلطی کرے ہم معاف کرتے ہیں، ہماری فیملی میں کوئی غلطی کرے ہم اسے معاف کرتے ہیں، پلیز معاف کیجئے۔ اللہ کرے کہ رمضان میں بھی یہ نیت کر لوں اور آپ بھی نیت کریں کہ ہم معافی اور درگزر سے کام لیں گے۔ وہ یاد ہے نا شب قدر کی دعا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کیا ہے وہ ترجمہ؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، مولا مجھے بھی معاف کر دے۔ جب آپ اللہ سے ہی توقع کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ مولا تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، تو آپ بھی تو بندوں کو معاف کریں نا۔ امید کرتا ہوں یہ میسج آج کے پروگرام سے ضرور دلوں میں داخل کرے۔ اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معافی کا اعلان کیا، واہ، قیامت تک کے لیے ہر مخلوق، ایون کہ جو بلیو نہیں رکھتے وہ بھی اس کو کوٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ایک سیرت کا حصہ بن گیا نا۔ تو ایسے ہی اگر ہم کسی کو معاف کریں گے، زندگی بھر انجوائے کریں گے اس معافی کو، بالکل، اور دل میں رکھ کے بیٹھے ہیں، دشمنیاں پالی ہوئی ہیں۔ میں آخری ایک بات حدیث کے ذریعے سمجھا دوں، ہمارے ویورز پلیز سمجھیے۔ میں دو پہلے تو ریوارڈ بتاؤں گا، پھر اس کا پروسیجر بتاؤں گا۔ جتنے مجھے مسلمان سن رہے ہیں سب یہ چاہتے ہیں نا کہ جنت میں گھر مل جائے، بے شک، سب یہ بھی چاہتے ہیں کہ حساب کتاب بھی آسان ہو جائے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ریوارڈ سن لیا، اب 3 باتیں اپنا لیجئے آج، اور یہی ہمارے بیان کا آج سمجھ لے کہ سینٹرل آئیڈیا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ جو تمہیں محروم کرے،
تم اسے عطا کرو۔ جو تم سے قطع تعلق کرے، ٹائز کٹ کر لے، دوستی ختم کر دے، رشتہ داری ختم کرے، تم اس سے ملاپ کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ معاشرہ ہی سدھر جائے گا۔ آپ سوچیں کتنی پیسفل لائف ہو جائے گی۔ ہم بدلہ لینے کے چکر میں ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا، اینٹ کا جواب پتھر سے، اس چکر میں زندگی خراب ہو رہی ہے۔ درگزر کریں، معاف کریں اور خوشیاں بانٹیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور، ماشاءاللہ کوشش کریں گے، اور رمضان کریم کا یہ پیارا پیارا پیغام لیتے جائیے اور اس پر عمل کیجئے۔ انشاءاللہ اب ہم بڑھیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ہے تعارف قرآن، اور ایک سورت سے متعلق ہم تعارف سنیں گے۔ مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ جی ماشاءاللہ، آج جو ہم سورت کا تعارف بتانے جا رہے ہیں، میں شاید کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مسلمان کے بچے بچے کو یاد ہوتی ہے، آپ کو بھی یاد ہوگی، لیکن وہ کیا سورت ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں وہ تو سن کے ہی معلوم ہوگا۔ جی آج کی سورت بہت ہی پیاری سورت ہے، یقین کریں سورت سے محبت ہونی چاہیے، اور آج جو آپ فضائل سنیں گے محبت اور بڑھ جائے گی۔ سورت کا نام ہے سورہ اخلاص، جی ہاں، قل هو اللہ احد والی سورت۔ ذرا سنیے گا اس کے بارے میں۔ مقام نزول، سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں۔ سورہ اخلاص کے اسماء یعنی اس کے نام اور اس کی کیا وجہ ہے اتنے سارے نیمز ہونے کی، مفسرین نے اس سورت کے تقریباً 20 نیمز ذکر کیے، 20 نام، ان میں سے 4 میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اس سورت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شرک سے پاک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح جس نے سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید بھی کہتے ہیں۔ اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات بھی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے! اب اتنی فضیلتیں ہیں، حدیثیں اتنی ساری ہیں، اس کی فضائل میں 1-2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ واہ، ایک دفعہ پڑھو 1/3 قرآن کا سبق، 1/3 آف قرآن کے برابر۔ اٹ مینز اگر آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اتنی اللہ کی رحمت ہے کہ پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک، یہ حدیث بھی بخاری شریف کی تھی، بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا، کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو لشکر میں روانہ کیا، جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ شخص جو ہے یہ سورہ اخلاص نماز پڑھاتے ہوئے پڑھتے تھے، جب بھی نماز پڑھاتے سورہ اخلاص پڑھتے الحمد شریف کے بعد ہر دفعہ۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لشکر واپس آ کے یہ بات کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے پوچھو یہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ اچھا، تو انہوں نے جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ واہ، کیا سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ کیسی بشارت ہے، کون نہیں چاہے گا؟ کیوں نہ ہم سورہ اخلاص کو بہت زیادہ کثرت سے پڑھیں۔ اب سورہ اخلاص نازل کیوں ہوئی؟ سبحان اللہ، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا، کمال کا بیک گراؤنڈ۔ سبحان اللہ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غیر مسلموں کے سامنے، کفار کے سامنے اللہ رب العزت کا نام لیا، پیغام دیا، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، تو انہوں نے طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے، کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی ہے، اس کا کون وارث ہوگا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح فرما دی، یعنی بتا دیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی والد نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ سبحان اللہ، کیا تفصیل کے ساتھ یہ مختصر سورت ہے مگر کتنی جامع ہے۔ تو بار بار پڑھیے، اس کے ترجمے پر غور کیجیے، اس کی تفسیر پر غور کیجیے، اللہ سے محبت بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اور بڑی مختصر سی سورت ہے، پڑھنا بھی بہت آسان ہے۔ طویل صورتوں کو پڑھنا، طویل وظائف کا پڑھنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، تو یہ سورہ مبارکہ تلاوت کرتے رہیے، اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب بالخصوص ماہ رمضان مبارک میں کثرت سے تلاوت کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ مرحبا رمضان